السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، طلباء و طالبات، معلمین و معلمات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس محبوب ادارے کا آج سالانہ جلسے کے موقع پر ہمیں شرکت سعادت عطا فرمائی۔ یہ سعادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دنیا میں مختلف قسم کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وہ شرکت ہمارے کبھی خوشی کا، کبھی غم کا، کبھی اپنے عزائم کا، ارادوں کا، مقاصد کا ایک مجلس اور ایک اعتبار سے شرکت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں، ہماری زندگی کیسے بنائیں، ہم اپنی زندگی میں کتنے کامیاب ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنے ناکام ہیں، اپنی زندگی کو ہم لوگ کس طریقے سے سنوارنا چاہیے، اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ ہر مکتب میں جوڑا جاتا ہے، تاکہ ہمارے اس مکتب سے متعلق بچوں نے کیا تربیت حاصل کی اس کا مظاہرہ بھی ہو، اور والدین کے سامنے ان بچوں کی کارگزاری بھی آئے، اور والدین کو اس بات کی ہدایت دی جائے کہ ہمارے بچے جو اس وقت مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں میں الحمدللہ ایسی استعداد اللہ نے دی ہے، تو اس میں صرف بچوں کا کمال نہیں بلکہ والدین کا بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کمال ہے۔ والدین ماشاءاللہ اپنے لیے ایک بہترین درسگاہ کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین استاذ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں، آپ کبھی استاذ کے درسگاہ کے انتخاب میں جلدی نہ کریں، ذرا انتظار کرو، ذرا سوچو، ذرا تدبر کرو، ذرا مشورہ کرو، ذرا اس کے سلسلے میں 4 لوگوں کی رائے ملایا کرو، اور اس کے بعد بچوں کے سلسلے میں درسگاہ کا فیصلہ کیا کرو۔ اس لیے کہ استاذ کا جو ہم انتخاب کرتے ہیں، یہ استاذ کوئی معمولی نہیں ہوتے،
ان کے فکروں کے ہم فکر ہمارے بچے بنیں گے، ان کے عادتوں کے ہم عادت ہمارے بچے بنیں گے، ان کے جذبات کے ہم جذبہ ہمارے بچے بنیں گے، ان کے علوم کے طلبہ ہمارے بچے بنیں گے، ان کی صلاحیت سے استفادہ کرنے والے ہمارے بچے بنیں گے۔ جب ہم لوگ کامل استاذ کا انتخاب کریں گے، بچے بھی کامل ہوں گے۔ جب ذہین استاذ کا انتخاب کریں گے، بچے بھی ذہین ہوں گے۔ جب فتین استاذ کا انتخاب کریں گے، بچے بھی فتین ہوں گے۔ جس وقت جیسا استاذ کا ہم اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کے اندر صفات منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا فانظروا امن تأخذون دینکم، ذرا تم دیکھ لیا کرو جس سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو وہ کس مقام کے ہیں، کس مرتبے کے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کا سوچ کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، ان کی فکریں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے شب و روز کیا ہیں، ان کی خلوت و جلوت کیا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا الاناء یترشح بما فیہ، جب کوئی برتن بڑا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی پیالیاں سامنے ہوتی ہیں تو وہ بڑے برتن سے جس وقت آپ تقسیم کرو گے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں اسی وہی چیز اترے گی جو برتن کے اندر موجود ہوگا۔ اگر برتن کے اندر شہد ہے، چھوٹی پیالیوں میں شہد، برتن کے اندر دودھ ہے، چھوٹی پیالیوں میں دودھ، برتن کے اندر پانی ہے، چھوٹی پیالیوں میں پانی، برتن کے اندر کافی ہے، چھوٹی پیالیوں میں کافی، برتن کے اندر شربت ہے، چھوٹی پیالیوں میں شربت۔ جو صفات استاذ کے اندر ہوتے ہیں وہی صفات بچوں کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات کہی، علماء نے عجیب بات کہی کہ ہم لوگ ذرا سوچیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں انبیاء کا استاذ اللہ کسی کو نہیں بنایا، انبیاء کی تربیت اللہ کرتا تھا، انبیاء کی تعلیم اللہ دیتا تھا، انبیاء کے لیے جو کچھ نظم و نسق تھا وہ انبیاء کی طرف اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ نے نبیوں کی تربیت میں کسی کا سہارا نہیں لیا، یہاں تک کہ نبیوں کے باپ کا بھی سہارا اللہ نے نہیں لیا۔ نبیوں کے باپ وہ بھی نبیوں کی تربیت میں وہ ہمسر نہیں ہیں، ساجی نہیں ہیں، شریک نہیں ہیں، ڈائریکٹ نبیوں کی تربیت اللہ نے فرمائی۔ میں ابھی ختم نبوت کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا ساتھیوں کو آج کل ایک سب سے بڑا وبا چل پڑا ہے، کوئی اٹھتا ہے اپنے آپ کو نبی کہنے لگتا ہے، کوئی اٹھتا ہے مہدوی کہنے لگتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ عیسیٰ کہنے لگتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ موسیٰ کہنے لگتا ہے۔ الگ الگ اعتبار سے عجیب عجیب لوگوں کے باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ بات کی طرف توجہ دینا، انبیاء علیہ السلام وہ ہمیشہ یہ چند چیزوں کے اعتبار سے اپنے اندر تخصیص رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، انبیاء کا نام ہمیشہ مفرد ہوا کرتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ آدم مفرد ہے، نوح مفرد ہے، ابراہیم مفرد ہے، شیس مفرد ہے، لوط مفرد ہے، یعقوب مفرد ہے، یوسف مفرد ہے، اسماعیل مفرد ہے، اسحاق مفرد ہے، موسیٰ مفرد ہے، عیسیٰ مفرد ہے، محمد مفرد ہے، احمد مفرد ہے۔ انبیاء کا نام مفرد ہوا کرتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو گے مدعیان نبوت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنا نام دو رکھتے ہیں، ایک نہیں، دو رکھتے ہیں، ایک نہیں۔ انبیاء کا نام دو نہیں ہوتا، سنگولر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، سنگل ہوتا ہے۔ نمبر دو، انبیاء علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ اکیلا تنہا استاد ہوتا ہے تمام نبیوں کا، لیکن یہ تمام جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں سب کے استاد موجود ہیں۔
نمبر 3، انبیاء مصنف نہیں ہوتے، انبیاء کی کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ یہ نہیں بتا سکتے آپ یہ آدم علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نہیں، انبیاء جو بھی ہوتے ہیں آسمان کی کتاب امت تک لا کر پہنچاتے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، آدم علیہ السلام کے صحیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے رمضان المبارک ہی میں نازل فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اللہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ علماء کہتے ہیں یہ کیا 3 یہ تاریخ ہے تورات کے نزول کا۔ بعضوں نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور کے نزول کا، اور کہا 1 اور 15 یہ تاریخ انجیل کے نزول کا، اور فرمایا 17 اور 19 یہ تاریخ ہے تورات کے نزول کا، اور 21 تاریخ یہ تاریخ قرآن پاک کے نزول کا۔ اللہ نے ان تاریخوں میں انبیاء پر قرآن نے، انبیاء پر تورات انجیل زبور نازل کیا، اس کا کوئی مصنف نہیں ہوا کرتا۔ لیکن یہ تمام جتنے مدعیان نبوت ہیں سب کے سب مصنف تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ڈائریکٹ انبیاء کو کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ انبیاء کامل ہیں، اور کامل کو پڑھانے کے لیے اکمل ہونا چاہیے، اور اکمل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں دنیا میں۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ نے اس کے بعد جب زمانہ چلایا تو وہ زمانے میں کیا تھا، ایک ایک کامل کو اللہ نے کامل کی صحبت میں کامل بنایا۔ حضور کی صحبت میں صحابہ بنے، صحابہ کے صحبت میں تابعین بنے، تابعین کی صحبت میں تبع تابعین بنے، تبع تابعین کی صحبت میں اولیاء بنے، اولیاء کی صحبت میں اتقیاء بنے۔ چلتے چلتے علماء کی ایک بڑی جماعت بنتی چلی گئی۔ چنانچہ کیا کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور آپ نے جس وقت اپنے بچوں کو پڑھانے کا ارادہ کیا، اپنے بچوں کی تربیت کا ارادہ کیا، اپنے بچوں کے تنظیم کا ارادہ کیا، اپنے بچوں کے ایمان کا تکمیل کا ارادہ کیا، اپنے بچوں کو الف سے لے کر حدیث تک جب پڑھانے کا ارادہ کیا، آپ نے جن احباب کا منتخب فرمایا وہ علماء ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جن کو انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے۔ ورنہ آج کل لوگ آن لائن کلاسز بھی لینا شروع کر دیے۔ آن لائن کلاسز میں یہ بتا رہا تھا، ارے بھائی پہلا زمانہ تھا انبیاء علیہ السلام کا نام رکھتے تھے ان کے صفات کو دیکھ کر، نام رکھتے تھے ان کے جذبات کو دیکھ کر، نام رکھتے تھے ان کی سیرت کو دیکھ کر۔ کوئی نام رکھتا ہے یعقوب، کوئی نام رکھتا ہے ایوب، کوئی نام رکھتا ہے محمد، کوئی نام رکھتا ہے موسیٰ، کوئی نام رکھتا ہے عیسیٰ، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے نام کے بعد صحابہ کا نام دیکھ کر رکھتے تھے، پھر تابعین کا نام، اولیاء کا نام، اتقیاء کا نام، محدثین کا نام، مفسرین کا نام، علماء کا نام لوگ رکھتے تھے۔ لیکن آج کل جو نام رکھتے ہیں وہ آن لائن کے نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہماری پوری اولاد آن لائن ہی میں ہے، 24 گھنٹے موبائل میں۔ کیوں؟ نام آپ نے موبائل کو دیکھ کر رکھا، بچہ بھی موبائل ہی کا تابع ہو گیا۔ نام آپ نے انٹرنیٹ کو دیکھ کر رکھا، بچہ بھی انٹرنیٹ کے تابع ہو گیا۔ نام آپ نے سائبر میں بیٹھ کر رکھا، بچہ بھی آپ کا سائبر کی اولاد بن گیا۔ نام آپ جس سے پوچھ کر رکھتے ہیں وہ بچہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگر نام قرآن کو دیکھ کر رکھتے بچہ قرآن والا بنتا، نام حدیث کو دیکھ کر رکھتے بچہ حدیث والا بنتا، نام سیرت کو دیکھ کر رکھتے بچہ سیرت والا بنتا، نام اگر آپ تاریخ کو دیکھ کر رکھتے نام بچہ تاریخ ساز بنتا، نام اولیاء کو دیکھ کر رکھتے بچے اولیاء بنتے، نام صحابہ کو دیکھ کر رکھتے بچے صحابہ کے متبعین بنتے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھ کر رکھا؟ نیٹ دیکھ کر رکھا، جس وجہ سے کیا کہتا ہے، تم نے نیٹ دیکھ کر رکھا اور یہاں یہ نیٹ کے تابع ہو گیا، نیٹ کے حوالے ہو گیا۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے استاذ کا جو انتخاب کیا وہ ہے علماء کے وارثین، اور آپ کا انتخاب بالکل صحیح انتخاب ہے۔ جب ماشاءاللہ آپ نے یہ انتخاب کر ہی لیا تو دوبارہ بات سنو، علماء سے کے تابع ہو کر جب ہم پڑھانے شروع کرتے ہیں، ہماری پڑھائی نورانی قاعدے کے حد تک محدود نہ رہے، ہماری پڑھائی الف لام میم سے یاسین کے ناظرے کے حد تک محدود نہ رہے، ہماری پڑھائی 40 دعاؤں کے حد تک محدود نہ رہے، ہماری پڑھائی 40 حدیثوں کے حد تک محدود نہ رہے، بلکہ ہماری پڑھائی پوری شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا بچہ بنے ہمارا، اس کو پتہ چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، ادنا کیا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے۔ ہمارے بچے کو یہ پتہ چلے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ سن سکتے ہیں، یہ نہیں سن سکتے، یہ سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں سوچ سکتے، اور یہ ہم پا سکتے ہیں، یہ نہیں پا سکتے، اور یہاں پر ہم خرچ کر سکتے اور یہاں نہیں خرچ سکتے۔ یہ تمیز بچوں کے اندر جب پیدا ہو جائے، میرے بھائیوں، ہمارے بچے اور ہمارے خاندان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم التمیز نہیں ہے، علم التمیز۔ علم التمیز کیا؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے نہیں کہتے؟ ارے بھائی یہ بدتمیز ہو گیا، یہ بدتمیز ہو گیا، یہ بدتمیز ہو گیا۔ بدتمیز کسے کہتے ہیں؟ جن کو چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں، چھوٹوں سے کیسی بات کی جائے، بڑوں سے کیسی بات کی جائے، اپنوں سے کیسی بات کی جائے، پرائیوں سے کیسی بات کی جائے، تجارت کی بات کیسی کی جائے، ملازمت کی بات کیسی کی جائے، انانیت کی بات کیا ہوتی ہے، اپنائیت کی بات کیا ہوتی ہے، اپنوں کو اپنانا کیسے ہے، پرائیوں کو اپنانا کیسے ہے، یہ تمیز جس کے پاس نہیں ہے اسے کہتے ہیں بدتمیز۔ علماء کے سامنے کس طرح گفتگو کرنا چاہیے تمہیں پتہ نہیں، اللہ والوں کے سامنے کیسا رہنا چاہیے تمہیں پتہ نہیں۔ فرمایا علماء کے سامنے زبان کو محفوظ رکھا کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اللہ والوں کے سامنے دل کو کنٹرول میں رکھا کرو، سوچ کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ تو یہ تمیز سکھانے والا علم اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کر تمیز سکھانے والا کوئی نہیں۔ اسلام جانور کو جانور کا درجہ دیتا ہے، انسان کو انسان کا درجہ دیتا ہے، پتھر کو پتھر کا درجہ دیتا ہے، ہاتھی کو ہاتھی کا درجہ دیتا ہے، چوہے کو چوہے کا درجہ دیتا ہے، بیل کو بیل کا درجہ دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تمیز۔ اسلام بدتمیزوں کو تمیز سکھانے کے لیے آیا، اور اس کا پہلا درسگاہ مکتب، اس کا پہلا درسگاہ مکتب۔ مکتب وہ درسگاہ ہے جو ماں کو ماں کی طرح دیکھنے کو کہتا ہے، مکتب وہ درسگاہ ہے باپ کو باپ کا درجہ دینے کو کہتا ہے، مکتب وہ درسگاہ ہے بڑے کی قدر کرنے کو کہتا ہے، مکتب وہ درسگاہ ہے علماء دین کو قدر کرنے کو کہتا ہے، مکتب وہ درسگاہ ہے جس کے ذریعے سے حلال و حرام کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ اگر حلال و حرام کا خیال نہ رہے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کہا لوگ جب آزاد ہو جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز جب ان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ عجیب مصرع ہے، ذرا غور سے سنیں۔ کہاں کا حلال کہاں کا حرام، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، اور آگے کا مصرع سنو، نکلے ہائے ہتی، نکلے ہائے ہتی ہوئے رام لال۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز جس کے پاس نہیں ہے، حلال میں ہا لام حلال،
عربی ہا لام الف لام حلال، ہا کو نکال دو لال، حرام میں ہا کو نکال دو رام، حلال میں ہا کو نکال دو لال، حرام میں ہا کو نکال دو رام. تو کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو کہاں کا حلال کہاں کا حرام، نکلے ہائے ہوتی ہوئے رام لال. ہاں کو نکال دیے، انہیں حلال کی تمیز حرام کی تمیز جب چھوڑ دیا، انہیں مسلمان نہیں رہا، رام لال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ رام لال کون ہے؟ جس کے پاس حرام حلال کی تمیز نہیں، جس کے پاس جائز ناجائز کی تمیز نہیں، جس کے پاس بڑوں چھوٹوں کی تمیز نہیں، جس کے پاس پڑھے لکھے ان پڑھ کی تمیز نہیں، جس کے پاس گھوڑا اور گدھا کی تمیز نہیں، جس کے پاس خدا خالق اور مخلوق کی تمیز نہیں، خدا اور بندے کی تمیز نہیں، اسے کہتے ہیں رام لال. اور ہمارے بچوں کو رام لال بننے سے بچانے والا درسگاہ یہ مکتب کے درسگاہ ہیں، مکاتب کے درسگاہ وہ ہیں جو ہمارے بچوں کو رام لال بننے نہیں دیں گے. یوں کہیں گے بیٹا تجھے تو تمیز رکھنا چاہیے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کل کا دن ہمارا بچہ باپ کو باپ کا مقام دے گا، ماں کو ماں کا مقام دے گا، بیوی کو بیوی کا مقام دے گا. اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ بیوی کو بابا کا مقام دے دیے، بیوی کو بابا کا مقام. کیا مطلب؟ آج ہماری بیویاں ہمارے شیخ بن چکی ہیں، باپ بن چکی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا باپ کی بات مت ٹالو، لیکن آج بیوی کی بات مت ٹالو. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی بیوی کو بیوی کا درجہ دو، بیوی کی عزت کرو، بیوی کی قدر کرو، بیوی کو بیوی کا مقام دو. کیوں؟ اگر آپ میرے بھائیو توجہ، کچھ اسباق وہ ہیں جو مکتب میں پڑھاتے ہیں، کچھ اسباق وہ ہیں جو باپ دیتے ہیں، کچھ اسباق وہ ہیں جو ماں دیتی ہے. ماں بتاتی ہے اپنے بیٹی کو بیٹی بہترین بیوی بن کر جینا کیسے، یہ سبق بیٹی کو دیتی ہے ماں. بہترین شوہر بن کر جینا کیسے، یہ سبق بیٹے کو دیتا ہے باپ. اور بہترین ماں بن کر جینا کیسے، یہ سبق ماں دیتی ہے. بہترین باپ بن کر رہنا کیسے، یہ سبق باپ دیتا ہے. ہم لوگ ظاہری الفاظ پڑھاتے ہیں، الف سے لے کر یا تک پڑھا دیے، سورہ بقرہ سے لے کر ناس تک پڑھا دیے، دعائیں 40 یاد کرا دیے. ہم نے ان کو آداب زندگی بتا دیا، سنتیں بتا دیا، قرآن بتا دیا، نعتیں بتا دی، حدیث پاک سے تعلق جوڑ دیا، قرآن سے رشتہ جوڑ دیا. لیکن قرآن پر چلائیں گے کون؟ وہ اہل خانہ چلائیں گے. ہمارے پاس بچے صرف 1 گھنٹے آتے ہیں، 23 گھنٹے تمہارے پاس رہتے ہیں. اور آج اس 1 گھنٹے کی کارگزاری تم نے دیکھی. اگر ہم ان بچوں کو کہیں بیٹا 1 گھنٹے کی کارگزاری میں تو تم نے انعام حاصل کرنے کے لائق بن گئے، 1 گھنٹے کی کارگزاری میں تمہیں سراہا گیا، 1 گھنٹے کی کارگزاری تمہیں تعریف کی گئی، 1 گھنٹے کا کارنامہ تمہارا مقام بلند کر دیا، 1 گھنٹے کا کارنامہ آج تم حافظ قرآن بننے کے لائق بن گئے. ٹھیک ہے، ذرا ان سب سے یوں کہو چلو ہم میں سے ہر ایک آئیں گے تمہارا گھر تاکہ تمہارا 23 گھنٹے کی کارگزاری دیکھیں. ذرا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اگر آج شام کو ہم جا کر یہی بچوں کو جو آج مصنون لباس میں ملبوس ہیں، آج وہ نمازی بنے ہوئے ہیں، آج وہ روزے دار بننے کے لائق ہیں، آج وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہیں، آج وہ ایک عزت دار انسان بن چکے ہیں، اگر ان کی 23 گھنٹے کی تربیت کو جا کر گھر میں دیکھیں، پتہ چلے گا ہمارا بچہ جو مکتب میں مسلمان تھا گھر میں یہودی بن کر پھر رہا ہے، گھر میں نصرانی بن کر رہ رہا ہے، گھر میں مجوسی بن کر رہ رہا ہے، گھر میں کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے، گھر میں ڈانس کر رہا ہے، گھر میں وہ آڑی کے
ٹیڑھی چیزیں دیکھ رہا ہے تو ذرا بتاؤ ہم نے خراب کیا یا تم نے خراب کیا؟ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت بچہ بگڑ گیا. میں تو کہتا ہوں بچوں پر الزام مت لگاؤ. بچے بگڑتے نہیں بگاڑے جاتے ہیں. بچے بگڑتے نہیں بگاڑے جاتے ہیں. بچے خراب ہوتے نہیں خراب کیے جاتے ہیں. بچے تباہ ہوتے نہیں تباہ کیے جاتے ہیں. بچے برے نہیں ہوتے ان کو برے بنایا جاتا ہے. اور ان مکتب کے اساتذہ کا شکر ادا کرو, انہوں نے تمہارے بگڑے ہوئوں کو سدھارا اور ہم نے سدھارے ہوئوں کو بگاڑا. جب سدھر کر ہمارے بچے آئے گھر اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابو, السلام ورحمۃ اللہ خالہ جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ نانا جان, السلام ورحمۃ اللہ دادی جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ خلئی, تو جواب کیا ملتا ہے؟ کیا بڑا مولوی بن رہا. لوگ کیا چھیڑیں گے؟ کیا بھائی مولوی صاحب بن کا نا تمہارا بیٹا؟ کیا بھائی بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا بھائی تمہارا بیٹا مولوی صاحب بن گیا؟ آج کل مجھے بہت درد ہوتا ہے. ہمارے یہ بچے جن کو ہم نے مکتب میں چڈی بنی نکال کر ان کو جبہ پیجامہ والا بنایا, جب ان کو نکاحوں میں دیکھتے ہیں حضرت السلام علیکم دیکھے تو کیا جی یہ کپڑے نے امی پہنائے سو, کیا جی یہ کپڑے نے ابا لائے سو, کیا جی یہ کپڑے نے نانی لائے سو, کیا جی یہ کپڑے نے دادا لائے سو. کپڑا یہودیوں کا, کپڑا مجوسیوں کا. ارے اسکول یونیفارم ہے, یونیفارم کی حد تک رہنے دو. ٹائی کیا ہے ٹائی؟ واٹ از دا میننگ آف ٹائی؟ بتائیے ٹائی کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. وما صلبوہ وما قتلوہ. جو لوگ نصارہ کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا, نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا, ہم کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا, بلکہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور یہ عقیدہ ٹائی لگا کر ہر ایک عیسائی یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا, صلیب پہ چڑھا دیا, صلیب پہ چڑھا دیا. وہ پورے بچے اسکول کو جاری, ٹھیک ہے چھوڑو, اسکول سے آنے کے بعد کہیں کیوں بیٹائی, نکاح میں ٹائی کی کیا ضرورت, شادی میں ٹائی کی کیا ضرورت, فنکشن میں ٹائی کی کیا ضرورت, گھر میں ٹائی کی کیا ضرورت؟ کیا مطلب؟ تم یہودیوں کی ترجمانی کرتے ہو, نصارہ کی ترجمانی کرتے ہو, زندیقوں کی ترجمانی کرتے ہو, اور مجوسیوں کی ترجمانی کرتے ہو. نہیں, ہرگز نہیں. ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے مکتب میں لا کر چھوڑیں گے. نیت کرو انشاءاللہ جو بچے ہمارے بنے ہوئے ہیں ہم زندگی میں کبھی ان کو نہیں بگاڑیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی سب نیت کرو گے, سب نے بگاڑیں گے نہیں. اسی طرح لڑکیوں کو, لڑکیاں ہماری پڑھتی ہیں, پڑھ کر ماشاءاللہ قرآن ختم کرتی ہیں, جس وقت شادی کا نمبر آتا ہے ادنا درجہ تم لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, نمازی ہے کیا دیکھ کو شادی کراؤ. ایک بھیڑا کی زندگی گزارنے والے نوجوان کمینے, لوفرز, جن کو پیسہ خدا ہے, پیسہ خدا, اس کے علاوہ خدا ہی نہیں. پیسوں کے لیے بکنے والے لوگ, پیسوں کے لیے جھکنے والے لوگ, پیسوں کے لیے چاٹنے والے لوگ, ایسے کمینوں سے قرآن پڑھی ہوئی بچیوں کا نکاح مت کرایا کرو, حدیث پڑھی ہوئی بچیوں کا نکاح مت کرایا کرو, دین سیکھی ہوئی بچیوں کا نکاح مت کرایا کرو. اور وہ بچیاں جو اپنے آپ کو پردے میں برقعے میں رکھتی ہیں ان کا نکاح ان کم وقتوں سے مت کیا کرو. جو بچے, جو نوجوان نماز
جانتا. وہ کمینے سے کہیں تو بھی نکاح کراتی. نمازی بچہ کم کمانے والا ہو, بیوی کو عزت کی روٹی دے گا, نیلام ہونے نہیں دے گا. ورنہ کیا ہوتا پتا ہے, یہ بکاؤ داماد جو تمہارے گھروں میں پالتو کتے کی طرح پڑے رہتے ہیں, بکاؤ داماد پالتو کتے کی طرح جو تمہارے گھروں میں دم ہلاتے پڑے رہتے ہیں, جہاں چکنا وہاں جھکنا, دم ہلالے کو ساس کے پیچھے پھرتے رہیں گے, دم ہلالے کو سسرے کے پیچھے پھرتے رہیں گے. کیوں؟ ذرا ڈالتے رہیں گے ہڈیاں. لیو داماد جی, لیو داماد جی, لیو داماد جی. اس لیے کہا کرتا ہوں یہ چنکھوں اور منکھوں سے نکاح مت کرایا کرو. کہو انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا, ارادہ نہیں ہے کیا؟ چنکھوں اور منکھوں سے کیا نہیں کرنا, نکاح نہیں کرنا. ضرورت کس سے؟ اس سے بہتر جامع مسجد کے باہر بیٹھتے نا فقیراں, انہوں ان سے بہتر. کیوں؟ انہوں بولتے ہمیں فقیراں بول دو, انہوں ہمیں امیراں, لیکن کام ہے فقیراں. ظاہر سے امیر, زبان کا فقیر, ظاہر سے امیر, کھٹورے کا فقیر, ظاہر سے امیر لیکن دیگر اعتبار سے فقیر. ایسے فقیروں کو جو ظاہر سے امیر لگے اور حقیقت میں فقیر ہو, ان سے ہرگز نکاح مت کراؤ. زندگی بھر رو گے, زندگی بھر رو گے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھی ہوئی بچیوں کا نکاح ایسے لڑکوں سے کرو جو کم از کم کیا ہو, بولو بھی کیا ہو, نمازی ہو, مسجد کا ایڈریس جانتا ہو, قرآن پڑھا ہوا ہو. اسے پوچھو میری بچی قرآن پڑھتا ہے با, تو بھی نہیں میں MBA MBBS وہ سب ضرورت نہیں. تو قرآن پڑھیا کیا؟ نہیں پڑھیا. ذرا ہٹ کو کھڑو. تو پڑھیا کیا با؟ اور پڑھ دو ادھر آ. اب پوچھو کیا کوالیفیکیشن. پہلے انہیں مسلمان ہے کیا پوچھو. جی ہمارے بچی مسلمان نہیں ہے, انہیں جو آیا ہوا ہے آپ کے پاس ان کے بارے میں پوچھو تو مسلمان ہے کیا پہلے پوچھو. کتنے ایسے خسر میرے پاس آ کر شکایت کے, حضرت میرا داماد کمینہ یہ عید کو بھی نہیں جاتا, عید کو نہیں جاتا, لا حول ولا قوہ, کھا لے کر سوتا رہتا ہے, عید کی نماز کو بھی نہیں جاتا. 6-7 جنوں کی لسٹ ہے. میں بولا انہیں قتل کرنا واجب اس کے. مسلمان ہے کہ سکا ایکٹنگ کر لے پھر رہا سو دلیندر ہو. یہ انسان کیا بھئی ہے؟ یہ ایک اللہ کی بندی تہجد گزار خاتون, مکتب میں اس اللہ کی بندی نے حفظ کیا. اس کا کیس آیا, وہ کہنے لگی کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں میرا شوہر پی کر مجھے لات مارتا ہے. یہ سب جرم کس کے اوپر ڈالنا سو؟ بچی نے کیا جرم کیا؟ یہ تمام جتنے عورتیں خالی پیسہ پیسہ, کتنا کما رہی پوچھو, کتنا کما رہی پوچھو, کتنا کما رہی پوچھو, بول بول. یہ عورتیں ہیں نا آدھی عقل اللہ بچانا سو. جب مرد حضرات کو مرد کی تحقیق کرنے دیو, عورتوں کو عورتوں کی تحقیق کرنے دو. مرد حضرات کی تحقیق میں انہوں کو چمچالاتے رہتی سو. نہیں انہیں بہت اچھا لڑکا, تم نے کیا جی معلوم, تم نے کیا معلوم, بہت اچھا لڑکا, بہت اچھا لڑکا, بہت اچھا لڑکا, بہت اچھا لڑکا. اکثر لڑکے کرتے کیا ہیں پتہ نہیں. یہاں عنوان میرا کیوں بدل رہا ہے, ہو سکتا ہے یہاں ایسی حرکتیں کچھ ہوئی ہوگی. اچھا لڑکا موزن صاحب کے پاس جا کر, موزن صاحب ذرا پیجامہ دیجیے, حضرت امام صاحب ذرا جبہ دیو, لے کر دونوں کے پاس موزن صاحب کا پیجامہ, حضرت کا جبہ, ہاتھ میں مسجد کی تسبیح پکڑ لے کر ایسا بیٹھا رہتا ہے. کیا بھئی لڑکا نہیں, انہوں بہت کم بولتی سو. دوسری بات کام بھی انہوں کیسے بھی ہی, حضرت ہیرا چراغ لے کر تلاش کرے تو بھی نہیں ملتا. وہ برابر ہیرا تو چراغ لے لو تلاش کرے تو ملتا کیا؟ جملہ تو صحیح ہے, ہیرا بالکل صحیح. چراغ لے کر تلاش کرے تو بھی نہیں ملتا, وہ بھی صحیح.
کیوں؟ ہیرا وہ خود چمکتا ہے، چراغ کی کیا ضرورت؟ الو بناتے ہو ہاں؟ ارے ہیرا خود چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اسے چراغ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور ہم لوگ ایسے حرکتیں کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری بچیاں باپ کو بددعا دیتی ہیں، ماں کو بددعا دیتی ہیں. ارے تجھے پسند، تیری بچی کو تو پوچھ پسند کی نہیں پسند. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، بیٹے کو تو پوچھ پسند کی نہیں پسند. اور آج کل تمہارے چچا کو بہت پسند آئی با بچی، وہ تمہارے دادا کو بھی بہت پسند ہے کہ وہ انہوں کیا شادی کرنے والی ہے. ہمارے چچا، ہمارے دادا، ہمارے نانا انہوں کیا شادی کرنے والی. جو شادی کر رہا اسے پسند نہیں ہے، زبردستی کیوں کرتی؟ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی بچی پسند آ گئی تو سب سے پہلے اسے استخارہ کرو. استخارہ کرو. لڑکا پسند آ گیا، استخارہ کرو، پھر اس کے بعد جا کر نکاح کے بارے میں آگے بڑھو. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے بچے مکتب میں ماشاءاللہ بہترین تربیت پاتے ہیں. اس تربیت کے لیے ہم فیس دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں بولو؟ کیا دیتے ہیں؟ فیس. وہ بھی رولے کو سڑی صورت بنانے کو لاکھوں فیس دیتی ہیں. بعض لوگ آپ لوگوں کے بارے میں سنا ماشاءاللہ پورے کے پورے مکمل فیس دیتے. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اور دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب فیس کو دیتی، کیا کہتے دیکھو حضرت جی ہفتے میں 5 روپے دیتے، ہفتے میں 5 روپے، ہفتے میں 10 روپے. میں بولیا ان کو جی اس سے بہتر کیا ہے، نہ ہر نماز کے بعد باہر کھڑ جاؤ. کہاں کھڑ جاؤ؟ گیٹ کے پاس ہے، جتنا ملتا ہو اللہ کو دے دو، فیس ادا ہو جائے. آسان ترتیب، ٹینشن اس لیے انہوں کو تم نہ دینا ہوگی. تکلیف ہے کیا بھائی؟ نماز پڑھتے ہی بھائی میرا بچہ پڑھ رہا ہے، کیا تب دے دال کو جاؤ بھائی، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، کیا تب دے دال کو جاؤ بھائی. انہوں نے دیکھیں گے، دیکھ دال کو تھوکنے والا تھوکے گا، تھوک دے رہی تھی، شرم آتی ہے دلیندر کرنا. تھوکنے والا تھوکے گا، ڈالنے والا ڈالے گا، جو ڈال تھا وہ لا کو دے ڈالو، فیس ادا ہو جائے گی. یہ کیا رولے کو بعض جگہوں پر فیسان دیتے نہیں، فیس اڑ جاتی. فیس دینے سے فیس دیو کو تو فیوز اڑ جاتا ان کا، یہ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو دے رہے ہیں یہ کیا مسلمان جو بچوں کو ہمارے اساتذہ نے بنایا، اللہ جو آخرت میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے جو اللہ پوچھے گا کیا تو نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، اپنے بچے کی تربیت کی، اپنے بیٹی کی تربیت کی. اس سوال سے بچنے کے لیے میں لا کر مکتب میں چھوڑ رہا ہوں. وہ چھوڑنے کی برکت سے جو وہ بچہ ہمارا ٹریننگ لے کر مسلمان بنا، اسلام سیکھا، اس کی فیس ہم دے رہے ہیں. تو پیار محبت سے دو، اللہ نسلوں میں دین کو باقی رکھے گا انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں نے سنا ہماری مائیں بڑی ہی ماشاءاللہ دور سے آ کر چھوڑ کر کھڑی رہ کر بچوں کو لے کر جاتی ہیں. اللہ ان کے نسلوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو آباد رکھے، اللہ اس کی قربانی کے بدلے میں اللہ ان کو خوب نوازے. بچوں نے ماشاءاللہ اپنے والدہ محترمہ جو لا کر چھوڑ رہی ہیں. میں بھی دیکھا ہمارے پاس بھی ایک بچہ پڑھنے آتا تھا. کہاں پر؟ تقریباً 4 کلومیٹر دور سے، 4 کلومیٹر دور پیدل ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ کر اذان کے فوراً بعد پیدل لاتی تھی، چھوڑ کر جاتی تھی. پیدل لاتی تھی، چھوڑ کر جاتی تھی. اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. وہ والدہ کی قربانی کی برکت سے بچہ قرآن پاک اسکول پڑھتے حفظ کر لیا. آج وہ بچہ حافظ قرآن ہے،
10th کا ایگزام دے رہا ہے، قرآن پاک حفظ کر چکا ہے، اللہ نے اس کے سینے میں ان کی ماں کی دعا کی بدولت سینے میں قرآن کو بسا دیا۔ آج بھی ہماری مائیں جو قربانی دے رہی ہیں، کان کھول کر سنیں، اللہ تمہاری قربانی کو ضائع ہونے نہیں دے گا، ضرور تمہاری قربانی رنگ لائے گی، تمہاری قربانی رنگ لائے گی، بے فکر رہیں۔ بچہ آج نہیں تو کل ماں کے لیے شان کا سبب بنے گا، اور کبھی ہماری مائیں بیزار نہ ہو، بیزار ہو کر میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اس طرح ہرگز نہیں، بلکہ بیزار نہ ہو، ہمت کے ساتھ ہماری مائیں اس کارروائی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ انشاءاللہ منزل تک ہمارے ماؤں کی قربانی کو پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس تمام خوبیوں کے، یہ خوبیاں جو کچھ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوئی، جو میں نے سلسلہ بتایا، آپ نے جس استاذ کا انتخاب کیا وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ وراثت آپ کے بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات کا خیال رکھیں، ہمارا مکتب کا کورس مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرہ قرآن ہمارے مکتب کی دوسری سیڑھی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ آپ نے نورانی قاعدہ ختم کیا، اس کے بعد ناظرہ ختم کیا، اس کے بعد حفظ، دورے ناظرہ کو دوہراؤ، 10 بار 20 بار دوہراؤ، دور ہو گیا حفظ کرو، حفظ ہو گیا تفسیر پڑھو، تفسیر ہو گیا تشریح پڑھو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ ناظرے کی کلاس میں چھٹی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ناظرہ قرآن ختم کر دیے، چھٹی چھوڑ دیے، اب یہ بچے بڑے ہوں گے، یہ سے اس کے بڑے ہو گئے، اب بڑے ہوتے وقت ان کے پاس 1 گھنٹہ جو انہوں نے مکتب کے لیے وقف کیا تھا، وہ 1 گھنٹہ الٹی سیدھی جگہوں میں ان کا لگے گا۔ جب لگے گا تو بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے بچوں کو ہرگز چھٹی نہ دو۔ بچوں کا ناظرہ ختم ہوا، دورے ناظرہ کلاس میں جما دو، دورے ناظرہ ختم ہوا، حفظ کی کلاس میں ڈال دو، حفظ کی کلاس ختم ہوئی، دور کی کلاس میں ڈالو، دور کی کلاس ختم ہوئی، تفسیر کی کلاس میں ڈالو۔ بچہ پڑھتے رہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ بچہ سمجھدار نہ بن جائے۔ جب سمجھدار بن گیا انشاءاللہ ابھی نہیں بگڑے گا، جنون کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بچہ فوراً دعوت و تبلیغ میں جما دیا کرو۔ وہ بچہ دعوت میں لگے گا، عالمی اعتبار سے کام کرنے والا بنے گا، یہ بگڑے گا نہیں۔ اگر آپ ڈوری نکال کر چھوڑ دیے، بچے آزاد ہو جائیں گے، اور بچے آزاد ہو گئے برباد ہو جائیں گے۔ جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی، جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب۔ ہر ایک یہ دعا کریں، ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ادب کس کا؟ استاذوں کا۔ ادب کس کا؟ استاذوں کا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت کی، حیات الصحابہ میں ان کا مقدمہ موجود ہے۔ علی میاں صاحب وہ ہستی ہیں جن کو عرب اور عجم یہ دونوں کے دونوں مانتے تھے، ادب کرتے تھے۔ حضرت علی میاں صاحب وہ ہستی ہیں جن کو عرب اپنا بڑا مانتے تھے، علی میاں صاحب وہ ہستی ہیں جن کی عربی پر ہندوستان کو ناز تھا، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ایک مرتبہ علی میاں صاحب اپنے استاذ کے پاس سبق سنانے کے لیے آئے، سبق سنا کر جب جا رہے تھے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ جب زور سے دروازہ بند کر دیا تو کیا ہوا؟ استاذ کو ذرا غصہ آیا، استاذ نے بلا کر ان کی پٹائی کر دی۔
استاذ نے بلا کر ان کی پٹائی کر دی. اور استاد علی میاں صاحب کون تھے؟ صدر صاحب کے بیٹے، متولی کے بیٹے، محتمم کے بیٹے، سرپرست کے بیٹے، بانی کے لختے جگر، نور نظر، ان کی حضرت نے پٹائی کر دی. یہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے. حضرت سوچے بیٹا بڑا غصے سے گیا ہے، روتے ہوئے گیا ہے، بڑے افسوس سے گیا ہے، ہو سکتا ہے جا کر شکایت کرے گا، اور شکایت کرنے کے بعد سوا صبح کو متولی صاحب، صدر صاحب، بڑے حضرت آئیں گے، آ کر کہیں گے حضرت بوریا بستر لپٹ لے کو جاؤ، تمہیں بس تمہارا ہو گیا، بہت ہو گیا تمہارا، جاؤ، ایسا بولیں گے. یہ سوچ کر حضرت تہجد میں پورا بستر لپٹ کو باندھ کر ریڈی رکھ لیے، انہوں بولنے سے پہلے میں نکل جاتا ہوں. یہاں کیا ہوا؟ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد میں چائے لے کر حضرت کے پاس آتے تھے. حسب معمول چائے لے کر حاضر ہوئے. جب چائے لے کر حاضر ہوئے تو کیا ہوا؟ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے علی میاں چائے لے کر جا رہے ہیں. دروازہ آہستہ سے کھولا، حضرت کو دیکھا، بستر بنا ہوا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. چائے پیش کیا، پیش کرنے کے بعد پوچھا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا ہم تو جا رہے ہیں. پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا کل میں نے تیری پٹائی کر دی، باپ تمہارے آئیں گے، دادا تمہارے آئیں گے، تمہارے سرپرست آئیں گے اور مجھے یہاں سے رخصت کر دیں گے. فرمایا حضرت آپ نے ایسا کیوں خیال کیا؟ کہا بیٹا تم جاؤ گے، جا کر اپنے سرپرست سے سناؤ گے، وہ آ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اس لیے میں نے سوچا ان کے آنے سے پہلے نکل جاؤں. حضرت نے پیر پکڑ کر روتے ہوئے کہا حضرت آپ کے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ میں جا کر آپ کی شکایت کر سکتا ہوں. حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ شاگرد استاد کی شکایت کرے؟ ہاتھ پکڑ کر پیر پکڑ کر اتنا روئے. کہا حضرت میں اتنا بے ادب نہیں ہوں، اتنا گستاخ نہیں ہوں، اتنا جرأت والا نہیں ہوں. اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. فرمایا حضرت نے دل سے لگا کر اس وقت جو دعائیں اپنے شاگرد کو دی ہیں، جو دعائیں تہجد کے موقع پر دی ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب کئی مرتبہ روتے ہوئے کہتے تھے آج اللہ نے جو مقام پر مجھے پہنچایا ہے وہ سب میرے اس استاد کی دعا کی بدولت ہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں اساتذہ کی بے ادبی مت کرو، اساتذہ کی بے ادبی مت کرو، اساتذہ کی بے ادبی مت کرو. آج جتنے لوگ، ایک صاحب حضرت چھوٹے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت، ان کے شاگرد نے آ کر کہا حضرت میں کہاں کی کام کرنے جاتا ہوں، ہر جگہ تھکالے کو آ جاتا ہوں حضرت، ہر جگہ تھکالے کو آ جاتا ہوں، کیا حضرت کرنا؟ حضرت بولے تو کسی استاد کی بے ادبی کریا کیا با؟ انہوں بیٹھ کو بولے ہاؤ حضرت بہت بے ادبی کیا ہوں، بہت بے ادبی کیا ہوں. فرمایا انہوں دل سے بددعا دیے ہوں گے تجھے، جا کر ان سے دعا کرا لے، انشاءاللہ اللہ تجھے ذلیل ہونے سے بچا لے گا. وہ گئے، کہاں پیر پکڑ کر معافی مانگی حضرت میں نے بہت گستاخی کی، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. حضرت نے جب معاف کیا تب جا کر وہ بندہ ایک جگہ پر ٹک کر کام کرنے والا بنا. حضرت قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی، بہت بڑے اللہ والے بھوپال کے گزرے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، ان کے جو ننیال ہے بڑھانا، وہ یو پی میں مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں بڑھانا ہے. یو پی میں نیم کی چیزیں بہت، نیم، مسجدیں زیادہ، مولوی زیادہ، مندریں زیادہ، مکھیاں زیادہ، مچھراں زیادہ، مٹھائی زیادہ، مینارے زیادہ، مستورات بھی زیادہ، مرد بھی زیادہ، متعلم بھی زیادہ، معلم بھی زیادہ، سب زیادہ.
جو جو چیزیں نیم سے ہیں سب زیادہ. تو وہ جگہ پر جہاں پر مولوی زیادہ، بھئی جہاں دیکھو پہلے زمانے میں آپ کہاں کے حضرت میں یو پی کا ہوں، آپ کہاں کے میں یو پی کا ہوں، آپ کہاں کے میں یو پی کا ہوں. یو پی کے علماء کرام ماشاءاللہ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں. کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں جہاں پر یو پی کے علماء نہ ہو، ہر جگہ پر ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہوتے ہی ہیں. وہاں پر حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھانے کے لیے گئے. لوگوں نے بڑی گستاخی کی، تمام مردوں نے تمام عورتوں نے حضرت کے پاس سے بچوں کو بلا کر لے گئے. کہا حضرت ہمیں آپ کے پاس نہیں پڑھانا ہے. حضرت نے پوچھا کیوں نہیں پڑھانا؟ نہیں حضرت یہ ہے وہ ہے، کچھ نجی دشمنی تھی، نجی کوئی عذر تھا. حضرت سے انہوں نے عذر فرما کر بچوں کو لے گئے. حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے تمہیں مدرسے کو نہیں بھیج رہی، کوئی بات نہیں، میں تمہارے دہلیز کے پاس آ کر بیٹھوں گا، وہاں پر بچوں کو بھیج دو، میں قرآن پڑھا کر ان کو بھیج دیتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ جب جا کر بیٹھے وہاں بھی بچوں کو نہیں بھیجا، بلکہ الٹا جہاں حضرت بیٹھے وہاں پانی ڈال کر گیلا کر دیا، نہیں بیٹھنا. حضرت بولے اتنا بھی تم لوگ سخت دل والے مت بنو. سخت دل والوں کے ساتھ اللہ کا کلام کا رشتہ نہیں ہوتا، سخت دل والوں کے ساتھ حدیث کا رشتہ نہیں ہوتا، سخت دل والوں کے ساتھ اللہ کے رحمت کا رشتہ نہیں ہوتا، سخت دل والوں کے ساتھ اللہ کے طرف سے عنایتیں نہیں ہوتی، رحمتیں نہیں ہوتی. کیا کریں؟ وہ لوگ ایسی ہی حرکت کرتے رہے، عادت سے مجبور. حضرت نے ہاتھ اٹھا کر بددعا فرمائی، یا اللہ یہاں علماء کی قدر نہیں ہے، یہاں سے علم کو اٹھا لے. ایک زمانہ مرکز العلم، مرکز الفتویٰ، مرکز القضاء، مرکز العلوم جو بڑھانے کو سمجھا جاتا تھا، پورے ہندوستان کے لیے فتویٰ بڑھانے سے دیا جاتا تھا. آج جا کر دیکھو 300 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک بھی بڑھانے میں ایک حافظ پیدا نہیں ہوا، ایک حافظ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ استاد کی بے ادبی کا نتیجہ. اس لیے ہمارے بچے اچھے ہیں تو وہ استاد کی تربیت کی وجہ سے. آج ہمارے بچے انشاءاللہ استاذ کا اگر تربیت پاتے رہیں گے، استاد کی تربیت پاتے رہیں گے، بچے کل پھول کا ہار پہننے کے لائق بنیں گے. اسی لیے مشہور مثل ہے استاذ کا مار پھول کا ہار. مار کے معنی تلواراں لے کو مارنا سنی، زنجیران لے کو مارنا سو وہ مارنی. مار کو تو کیا آنکھوں سے گورے کو تو بھی وہ مارے چھو. آنکھوں سے گورنا بھی کیا ہے؟ خالے سا دیکھے شاگرد کو دیکھتے انہوں سیدھا بیٹھ جاتے، یوں دیکھے کیا جی ہستی نہ چھوڑ لی، یوں دیکھے دیکھتے انہوں کار بٹنا ڈال لی، یوں دیکھے ٹوپی درست کر لی. یہ بھی استاذ کی نظر بھی وہ ایک نظر کا مار کہتے ہیں نا بھائی. خالی مار کر بولے تو کہاں حضرت مارنے کے واسطے بولے نا سب جنے تلوار لے بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی استاد کا مار پھول کا ہار تمہاری ریپیری دے. تو یہ تربیت کیا بولو بھائی؟ تربیت. وہ تربیت اگر انشاءاللہ ہمارے بچے پالیں گے، کل دیکھنا بھوپ سندر کا نام جہاں بھی لیا جائے گا دینداروں کا تصور آئے گا. ارے وہاں تو دیندار بچیاں رہتی ہیں، دیندار لڑکے رہتے ہیں، دیندار جوان رہتے ہیں، دیندار ماحول رہتا ہے. وہاں کے ماحول میں رہنے والے جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا علاقے کا، یہاں کے پورے حلقے کا انشاءاللہ تصور دینداری کا ہوگا. سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب جنے نیت کریں گے. کون کون نیت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. سب سے میں کہنا چاہتا ہوں بچے بھی انشاءاللہ سدھرنا، نیت کرو ہم بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ. جتنے چھتری کام اب تک کر کو ہی زندگی میں، جوانی میں شادی کے شروع میں کرے رہیں گے نا کاما. جس کا پاسٹ لائف پیچھے گزری ہوئی زندگیاں کو ذرا دیکھو، الٹے سیدھے کاما کر کو رہیں گے. وہ تمام کاموں سے نیت کرو انشاءاللہ آج ہی ہم توبہ کریں گے. نیت کرو آج ہی ہم کیا کریں گے بھائی؟
توبہ کریں گے، جس جس کو جو جو حق پہنچانا پہنچائیں گے، پہنچانے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ میں بھی نیک ہونے کا فیصلہ کر لیا، میری اولادوں کو بھی نیک بنا دے، پھر انشاءاللہ تمہارا بچہ جج بنے گا، نمازی اور تہجد گزار جج بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، تہجد گزار ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تہجد گزار۔ میرے خلیل جان وکیل تھے، وہ بھی اس زمانے میں نارتھ آرکاٹ کے سب سے پہلے وکیل، وہ بھی گورنمنٹ لائر، ہائی کورٹ کے۔ آج سے کتنے سال پہلے، 60 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، 60 سال پہلے وکیل صاحب کا کیا درجہ تھا، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا عزت تھی؟ آپ لوگ اس کا اندازہ لگائیے۔ ارے بھائی 40 سال پہلے 8ویں کلاس کو ٹیچر بنا دیتے تھے۔ کتنے کلاس کو؟ 8th اسٹینڈرڈ پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ اسکول کے ٹیچراں، تب کے LLB کا مقام کیا تھا؟ لیکن ماشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت، دعوت کی برکت، اکیلے انسان 14 زبان بولتے تھے، 14 زبان، عربی، فارسی، اردو، فرانس۔ صدام حسین کو اس کے حکومت کے زمانے میں یہاں سے نصیحت والے خطوط روانہ کرتے تھے، اور وہ کئی مشورے ان سے لیا کرتا تھا، نجی مشورے۔ جو ہو گیا چھوڑو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت انہوں نے لائر ہونے کے باوجود اب بزرگوں کی صحبت پا کر دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسا کنٹرول والی زندگی گزاری، جس وقت اسرائیل ان کا روح نکالنے کے لیے آیا، یہ اللہ کے بندے روزانہ 5 گھنٹے اوراد و وظائف پڑھنے والے اس وقت میں سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اسرائیل آ کر کھڑا ہوا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں بولو؟ کون پڑھ رہے ہیں؟ مولانا کون پڑھ رہے ہیں؟ وکیل صاحب، LLB صاحب، لائر صاحب پڑھ رہے ہیں سورہ کہف۔ پڑھتے پڑھتے اتنی آسانی سے قرآن پڑھتے پڑھتے اسرائیل نے روح نکالی، ہاتھ سے قرآن نہیں چھوٹا، بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو گئی۔ کہو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ایسی تاریخ قائم کرے گی انشاءاللہ۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ مائیں بھی نیت کریں، باپ بھی نیت کرے، دونوں کی نیت کا اثر انشاءاللہ بچوں پر پڑے گا، بچے بدلیں گے۔ آج ہمارا یہ مکتب جو اس وقت ہم نے سالانہ جلسے میں جس کے قائم ہوئے ہیں، یہاں کی تعلیم کی، یہاں کی تربیت کی ہم لوگ قدر کریں اور آئیں، اساتذہ کی عزت کریں، اساتذہ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ یہ تمہارے بیٹے کے استاذ ہیں۔ ایک صاحب میرے بازو نہیں بیٹھتے تھے، میں بولا نہیں بیٹھو بھائی، کہا نہیں حضرت تمہیں ہمارے بچے کے استاد، میں کیسا بیٹھ سکتا ہوں؟ ارے بے ادب کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں، بے ادبی کرنے والے بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ میں بے ادبی سے آپ سب سے یہ التجا کرتا ہوں، کسی کی بے ادبی مت کیا کرو، اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ نہ قرآن کی بے ادبی، نہ حدیث کی بے ادبی، نہ رمضان کی بے ادبی، نہ ہی دین کی بے ادبی، نہ ہی اللہ کے گھر کی بے ادبی، نہ ہی اللہ کے کلام کی بے ادبی، نہ ہی اللہ والوں کی بے ادبی، نہ ہی اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے والوں کی بے ادبی۔ سب سے اب توبہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين
یا راحم المساکین اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد کما تحب و ترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مکتب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اس کے جلسے کو قبول فرما. ایک بڑا مجمع مردوں کا عورتوں کا بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ جو تو نے میرے ذہن میں بات ڈالی وہ میں نے کہہ دیا. بہت کچھ باتیں کہنے کی تھی. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ ان کو سمجھا کر یا اللہ ہم میں شریعت کو تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قبول فرما. ہمیں قبول فرما. ہمیں قبول فرما. ہمارے بچوں کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں کو قبول فرما. ہمارے عورتوں کو قبول فرما. ہمارے مردوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ذمہ داروں کو قبول فرما. ہمارے اساتذہ کو قبول فرما. یا اللہ اگر تو مردود بنا دے اسے کوئی مقبول نہیں بنا سکتا. یا اللہ تو جسے مقبول بنا دے اسے کوئی مردود نہیں کر سکتا. یا اللہ قبول کر لے. یا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے. ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے. جان کر انجانے میں بہت کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں. معاف کر دے میرے اللہ. معاف کر دے میرے اللہ. رمضان آ رہا ہے. یا اللہ رمضان ہمیں آزمانے کے لیے آ رہا ہے. تربیت کرنے آ رہا ہے. ہم لوگوں کی ایمان سجانے آ رہا ہے. ہم لوگوں کی یقین بنانے آ رہا ہے. ہم لوگوں کو متقی بنانے متوکل بنانے آ رہا ہے. یا اللہ تیرا برگزیدہ بندہ بنانے آ رہا ہے. اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی ناقدری سے حفاظت فرما. اس کی ناقدری سے حفاظت فرما. اس کی ناقدری سے حفاظت فرما. یا اللہ رمضان گزشتہ جو تھے وہ آج نہیں ہے. یا اللہ جو آج ہیں یا اللہ وہ آئندہ نہیں رہیں گے. یا اللہ جو ہیں جو جن کو تو رکھنا چاہتا ہے وہ رہیں گے. جن کو تو بلانا چاہتا ہے وہ آ جائیں گے. میرے اللہ اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے ہم میں شریعت کو عبادتوں میں ریاضتوں میں تربیت میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرما. تیرے دین کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. مدارس و مساجد کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس و مساجد کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مدرسے بہت مقروض ہیں. اس کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. مساجد کی مدد فرما. تعمیری کام جو رکے ہوئے ہیں اس کے مکمل ہونے کے فیصلے فرما. یا اللہ جو کچھ یا اللہ ہمارے ساتھیوں نے بیمار ہونے کا دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. جو یا اللہ مقروض ہیں قرض کی شکل ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے پریشانی کو تیرے سوا کسی کے سامنے سنا نہیں سکتے. میرے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما. ان کی پریشانی کو دور فرما. ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں شریعت کے رزق کے مسائل کو حل فرما. روزی سے بہت پریشان ہیں یا اللہ بہت پریشان ہیں. روزی کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ تکبر سے بچا. انانیت سے بچا. یا اللہ ایسی چیز ایسی بات سے بچا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہو. یا اللہ ایسی بات ہمیں نصیب فرما جس سے تو خوش ہو جاتا ہے. ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کے یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو اپنا رہبر بنا کر علماء کے تابع ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سال 20 رکعت پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. سستی سے کاہلی سے مستی سے یا اللہ پوری حفاظت فرما. ہمارے عورتوں کو یا اللہ بیچاریاں بہت قربانی دے کر بچوں کو لا کر مدرسے میں چھوڑ کر وہیں پر رک کر جاتی ہیں. اپنے شان ان کو بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ان عورتوں کے لیے ان اوقات میں کوئی نہ کوئی درسگاہ کا نظم بنا دے جہاں پر یہ بچوں کو چھوڑنے آئے خود بھی پڑھ کر جائے. ایسا ایک نظام بسہولت اپنے فضل سے بنا دے. یا اللہ اپنے کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما. جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو تیرے گھر کی دیدار کرا دے. سب کو تیرے گھر کی دیدار کرا دے. سب کو تیرے گھر کی دیدار کرا دے. تیرے نبی علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو کر سلام پڑھنا مقدر فرما دے. سب
سب کو یا اللہ کلمے کی موت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، یا ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ عزت کے ساتھ جی کر عزت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، ہندوستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جو اس وقت یا اللہ الیکشنز آنے والے ہیں اس میں بہتر سے بہترین نتائج آنے کے فیصلے فرما، جس سے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت ہو، ایسے فیصلے فرما، مسلمانوں کے عورتوں کی حفاظت ہو، مساجد و مدارس کی حفاظت ہو، ایسے فیصلے فرما، یا اللہ ظالم کی حکومت سے پوری پوری حفاظت فرما، اس زمانے کے فرعون، حامان، شداد، نمرود کا خاتمہ فرما، یا اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کو دنیا سے نیست و نابود فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين.